ایک آیت جو سارے قرآن کو بتا دے، 6000 سے اوپر آیات ہیں، ایک آیت جو سارے قرآن پر حاوی ہو، اگر یہ کوئی ہم سے سوال کرے تو اس کا جواب ہے قرآن کی ایک آیت، ان اللہ یأمر بالعدل، جس کا پہلا لفظ، جس کا پہلا حکم عدل ہے، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے۔ پھر عدل سے آگے کی چیز ہے احسان، عدل تو یہ ہے، احسان یہ ہے جھکتا، اور تمہیں احسان کا حکم کرتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، پھر خاص طور پر رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو دینے کا حکم کرتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تمہیں فحاشی منکرات بغاوت سے روکتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی 6000 سے اوپر جو آیات ہیں ان سب پر یہ ایک آیت حاوی ہے، اور ان سب کا یہ خلاصہ بیان کرتی ہے، جس کا پہلا حکم عدل آتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے۔ تو آپ حضرات اس شعبے کے ساتھ متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر چکا ہوں، دیکھو کہیں ظالم نہ بن جانا، ایک دوسرے پر ظلم نہ ڈھانے بیٹھ جانا، رب نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، آپ نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچنا، قیامت کے دن ظالم اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے، ان کے لیے روشنی کی ایک کرن بھی انہیں نصیب نہ ہوگی، حالانکہ سورج بہت قریب ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ روشنیوں سے محروم ہیں، ظلم کرتے مر گئے۔ اور ظالم صرف وہ نہیں ہے جو کسی کی زمین دبا لیتا ہے، وہ بھی ظالم ہے جو زمین کے دبانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو کسی کا حق مار جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو ظالم کے پاؤں جمنے میں مددگار بنتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا کی جمع ہو جائے، مار کر ساری دنیا جمع ہو جائے مار کر، مرنے والا ایک ہو یا 1 لاکھ ہو، اس سے زیادہ تو پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن سب کی رائے تھی کہ اسے مار دیا جائے۔ اس ایک کی سزا میں اگر پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کے قیامت کے دن نہ حق قتل نہ رائے دینے والا اچھا ہوگا، یہ کہنے والا اچھا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اتنا کہنے والا بھی قاتل کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور قیامت کی عدالت جب کھلے گی تو یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے جہاں الفاظ کا ہیر پھیر اور دلائل کی قوت سے مجرم جان بچا جاتے ہیں، کیس ہارنے کے باوجود بھی اپنے دن بناتے پھرتے ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں، حکومت کے نام پر حکومت کا مذاق ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک عدالت اور رکھی ہوئی ہے، القارعۃ ما القارعۃ، وہ ایک آواز ہے جو تمہارے کان کے پردے چیر دے گی، تمہیں کچھ خبر ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعۃ، کسی سے پوچھا ہے تو وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، کہیں سے خبر نہیں کہ آخرت تک جزا کا دن کیا دن ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ابھی تک غافل بیٹھو، ابھی تک نہیں پوچھا، ایک دفعہ تو میں نے کہہ دیا جاؤ جاؤ مرنے سے پہلے پوچھو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیسا دن آ رہا ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں بوڑھا ہو جائے، السماء منفطر به، آسمان پارا پارا ہو جائے، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹ جائیں، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن جائیں، واذا البحار سجرت، سمندر بہ پڑے، واذا البحار سجرت، ان میں آگ لگ جائے،
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین تھر تھرا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. زمین آسمان کا نظام جس دن ٹوٹ جائے اور کائنات ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو جائے. کسی سے پوچھو تو صحیح کہ یہ ہے بھی صحیح یا خالی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اللہ ماضی کے سیغوں میں بات کرتا ہے، جیسے ہو گیا ہو گیا. اذا وقعت الواقعہ فیومئذ وقعت الواقعہ، آج یہ واقعہ ہو گیا. ہونے میں تو پتہ نہیں کتنی صدیاں پڑی، لیکن لفظ ماضی کا میں نے کھایا، میں کھاؤں گا. ہم قیامت قائم کریں گے، یہ قرآن نہیں بولتا. قیامت قائم ہو گئی. فیومئذ وقعت الواقعہ، آج یہ دن ہو گیا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ گیا. سب ماضی کے سیدھے آ رہے ہیں. مستقبل کو ماضی میں تعبیر کرنا اس کی تحقیق کے لیے تھا کہ یہ ہوگا. اگر تو تیرا کام ہو گیا، بھائی تیرا کام ہو گیا، ابھی تو آپ کے پاس فائل ہے. اگر ہو گیا تو کہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں یہ کام اس کا کروا دوں گا، تو آپ کہتے ہیں جاؤ گیا گھر بیٹھ گیا، تیرا کام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دن ہو گیا، واقع ہو گیا، آسمان پھٹ گیا. والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ چلے گئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا کر تمہارے سروں پہ تان دیا اور تم سب کے سب اللہ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم نے انہیں جمع کر دیا. جمع کریں گے نہیں، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم نے جمع کر دیا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ایک بھی پیچھے نہ بچا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج قطار میں کھڑے ہوئے ہیں وکیل بھی، موکل بھی، قاضی بھی، جج بھی، عادل بھی، ظالم بھی، پاک دامن بھی، زانی بھی، راشی بھی، جانبدار بھی، خائن بھی، جانبدار بھی، نمازی بھی، بے نمازی بھی، مسلم بھی، مومن بھی، مشرک بھی، عورت بھی، مرد بھی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج آ گئے. وَلَا تَأْتُونَا فُرَادًا، آج آئے کہ نہیں آئے. یہ سب ماضی کے سیغے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. وہ چکا جیسے آ گئے تم، کیسے؟ اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ، جب تمہیں بورے والے میں تنہا پیدا کیا تھا. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، تمہاری طاقت، تمہاری عدالت، تمہاری سیاست، تمہاری وکالت، تمہاری زراعت، تمہاری تجارت، تمہاری لیاقت، تمہاری سب کچھ پیچھے رہ گیا. آج اکیلے آ رہے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اکیلا. کل نفس بما کسبت رہینۃ، آج اپنے عمل کے عوض میں تم گروی رکھ دیے گئے. اقرا کتابت، پڑھو. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اللہ خود آ چکے ہیں. یہاں تو ممکن ہے بھائیو کوئی ظالم مال کے زور میں کسی بڑے سے بڑے وکیل کو فیس دے کر وہ اپنی قوت دلائل سے اس کو بچا کر معاملہ ٹھپ کرا دے. لیکن وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین ایک طرف ہو جاؤ. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر ماضی کا صیغہ، تیرا رب آ گیا، میرے فرشتے بھی آ گئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم بھی آ گئی. اجلست الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، ترازو بھی آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا. اب لایا جائے یجاء بابن آدم یوم القیامہ. لاؤ بھائی، میاں صاحب کو لاؤ، شیخ صاحب کو لاؤ، مولوی صاحب کو لاؤ، وکیل صاحب کو لاؤ، صدر صاحب کو لاؤ، بیگم کو لاؤ، صاحب کو لاؤ، امیر کو لاؤ، امیرن کو لاؤ، غریب کو لاؤ، غریبن کو لاؤ. ایک ایک آج اپنے سیے میں گروی میں رکھا جا چکا ہے. بھاگ نہیں سکتا. این المفر، کہاں بھاگے؟ چھپ نہیں سکتا. لا تخفى منكم خافیہ، لڑکے پار نہیں ہو سکتا. فن تو ہو، نکل کے دکھاؤ. اللہ کی چین پر فن تو ہو، آج نکل کے دکھاؤ. لا تنفرون الا بسلطان، ابھی مجمع چیر کے تو طاقت سے نکلتا ہے. وہ طاقت ہے کہاں آج؟ ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے،
پوری زمین آسمان کو جب توڑے گا، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے کر، کائنات کو موت دے کر، جبرائیل مر جائے، میکائیل مر جائے، جب ان کے لیے موت کا حکم نافذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، اللہ ان کی حفاظت فرما لیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے رسل خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی؟ وہ کہے گا اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت انک میت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے جیسے اور مخلوق ہیں۔ اسرائیل بھی مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے۔ پھر دوبارہ اعلان کرے من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، جیسے کرنٹ لگایا گیا جھٹکتی ہے چیز، جھٹکا دے گا تو کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن غالب چھایا ہوا، مہیمن ہیمن چھا جانا، عزیز جبار متکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں ہے وہ ظالم؟ این المتکبرون، کہاں ہے وہ اکڑ کے چلنے والے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی نہیں جواب دینے والا، سب موت کا پیالہ پی چکے ہیں۔ تو اللہ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو ایک عدالت میرے بھائیوں آگے قائم ہونے والی ہے، اور جب وہ عدالت کھلے گی تو سب سے پہلا کیس جو لگے گا وہ شرک اور کفر کا نہیں لگے گا، قاتل مقتول کا لگے گا۔ اور مقتول آئے گا کس حال میں؟ چاہے اس کو لاٹھی سے مارا، زہر دے کے مارا، پانی میں ڈبو کے مارا، آگ میں جلا کے مارا، جس طرح بھی، لیکن جب آئے گا ہر مقتول اس طرح آئے گا کہ اس کی گردن کٹی ہوئی ہوگی اور اس کے الٹے ہاتھ میں رکھی ہوگی، اس طرح دھڑ کے بغیر گردن کٹی، ہاتھ اور سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا یہاں، اور یوں اس کو پکڑ کر ترازو کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور اپنی سر کو رکھا ہوا یوں آسمان کی طرف اٹھائے گا، ایسے عرش کی طرف، کہے گا اللہم اسألہ بما قتلنی، اللہ اب اس ظالم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ پہلا فیصلہ جو کچہری سے جو پہلی تاریخ لگے گی، آپ کے یہاں تاریخ لگتی، پہلا ٹائم ملتا ہے، پھر دوسرا ٹائم ملتا ہے، پھر تیسرا ٹائم ملتا ہے، اس کے مطابق اندر میں وکیل بھی جاتا ہے اور موکل بھی جاتا ہے۔ پہلی پیشی جو پڑنے والی ہے وہ قاتل مقتول کی، ظالم مظلوم کی، جو ظالم کو بچانے کے لیے سرگرداں رہا ہوگا آج پکڑا جائے گا، نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ سریع الحساب، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ پورے والے کے ظالموں کو بتا دو کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں، تو پکڑتا کیوں نہیں؟ ہم تو بڑے پریشان ہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے، یا اللہ کب ان کی باری آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہواء، میں نے ان کو اس دن تک کے لیے چھوڑا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، دل اڑ جائیں گے، یہ پاگلوں کی طرف دیوانہ وار بھاگیں گے۔ اس دن کا انتظار کرو، انتظار کرو، تمہارا رب جلد باز نہیں ہے۔ فارتقبوا، انتظار کرو، فارتقب، میرے نبی کیوں جلدی کرتے ہیں؟ انتظار کرو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ان کو میرے پاس آنے کو دو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، موت تک ان کو کرنے کے جو کرنا ہے آنا تو میرے پاس ہے۔ وانذر الناس، جا تو اپنا کام کر،
لوگوں کو بتا یوم یاتیہم العذاب, ایک دن عذاب کا آنے والا ہے. فیقول الذین ظلموا, ظالم بولے گا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل, اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, اب مجھے واپس کر دے, بالکل ٹھیک چلوں گا, نہ ظلم کروں گا, نہ ظالم کا ساتھ دوں گا, نہ خیانت کروں گا, نہ خائن کا ساتھ دوں گا. تو جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, تو تمہارے وہ دعوے کہاں چلے گئے؟ آپ پہ ویکسی جیسی مولوی صاحب, آپ پہ ویکسی جیسی, تو تمہارے دعوے کہاں چلے گئے؟ میں نے تمہیں بتایا کرو آپ پہ ویکسی جیسی, تمہارے دعوے کہاں چلے گئے؟ تم تو پہلے کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو اب تو ہونے والا ہے, اب تم شور مچاتے ہو. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. تمہیں پہلی قوموں کے قصوں کا پتہ نہیں چلا تھا؟ تم نے موہنجو داڑو نہیں دیکھا تھا, پاس میں ہڑپا نہیں دیکھا تھا, ٹیکسلا نہیں دیکھا تھا, زمین میں پھنسے ہوئے شہر دریافت نہیں کیے تھے تم لوگوں نے, ان کی ٹوٹی دیواروں میں غور نہیں کیا تھا, ان کے ویران محلوں میں تم نے غور نہیں کیا تھا, مکڑی کے تنے ہوئے جالے انہوں نے تمہیں کوئی خبر نہیں دی تھی, ان اجڑی بستیوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ کوئی ہے جس نے ان زندہ و درگور کر دیا, انہیں زیر زمین پہنچا دیا. وہ نہ مرا ہے, نہ غافل ہے, نہ جاہل ہے, نہ بھولا ہے, نہ عاجز ہے, نہ کمزور ہے, نہ ضعیف ہے, جو نیند سے پاک ہے. لا تأخذه سنة, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں. ما كان ربك نسيا, جو بھولتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافل, جو غافل نہیں. وما هم بمعجزين, جو عاجز نہیں. لا يضل ربی, جو فیصلے غلط نہیں کرتا. ولا ينسى, جو بھول سے پاک ہے. يطعم ولا يطعم, جو کھانے سے پاک ہے. يسقي ولا يسقى, جو پینے سے پاک ہے. يميت ولا يموت, جو موت سے پاک ہے. ليس قبله شيء ليس بعده شيء ليس فوقه شيء ليس دونه شيء, جس کے آگے کچھ نہیں, جس کے پیچھے کچھ نہیں, جس کے اوپر کچھ نہیں, جس کے پہلے کچھ نہیں, جس کے بعد کچھ نہیں, جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وہ نہ سوتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ دبتا ہے, نہ گھبراتا ہے, نہ عاجز ہے, نہ ظالم ہے, نہ جاہل ہے. نہ اس کو کوئی لڑ سکتا ہے, نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بھٹکا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بہلا سکتا ہے, نہ اس کو کوئی چھپ سکتا ہے, نہ اس کو کوئی بھاگ سکتا ہے. اس کی طاقت کی حد نہیں, ملک کی حد نہیں, شہنشاہی کی حد نہیں, خزانوں کی حد نہیں, کبریائی کی حد نہیں, لشکروں کی حد نہیں, اس کی مخلوق کی حد نہیں, اس کی حیبت کی حد نہیں, جلال کی حد نہیں, بلندی کی حد نہیں, کبریائی کی حد نہیں. وحدانیت میں بے مثال, ذات میں بے مثال, صفات میں بے مثال, قوت اور طاقت میں بے مثال. لیس کمثلہ شیء, کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. بھول گئے تھے اس کو, کوئی نہیں تمہارے اوپر دیکھنے والا. مظلوم کی ہائے ہے اور ظالم پیسے دے کے اپنا کیس لگوا کے چھڑوا رہا ہے. کیا یہ ہائے یوں چلی جائے گی؟ اس کے گھر کے چراغ بجھ گئے, کیا یہ اندھیرے اللہ تک نہیں پہنچے؟ مظلوم کے گھر میں ماتم بچ گیا, کیا ان کی آہ و فغاں, ان کی سینہ کو بھی کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا یہ جہاں یوں نہیں چلے گا؟ کوئی دن نہیں آئے گا جہاں ظالم اور مظلوم الگ ہوگا, فاسد اور صالح الگ ہوگا, مجرم اور محرم جہاں الگ ہوگا. ایک دن اللہ نے رکھا ہے, ورنہ یہ ساری کائنات بیکار ہے. یہ کیا جہان ہے کہ مظلوم کی سنتا کوئی نہیں, ظالم کو پکڑتا کوئی نہیں. اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو اس دنیا سے پھیکا کوئی جہان نہیں, اس سے بیکار کوئی زندگی نہیں, اور اس سے تباہ کن کوئی طریقہ نہیں. کہیں جنگلوں میں جا کے آدمی بیٹھ جائے, کسی پہاڑ کی غار میں چھپ جائے, کسی چوٹی پہ بیٹھ جائے, کسی جنگل کے کنج میں پناہ لے لے تو بس موت آ جائے اور میں چلا جاؤں. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا, مجھے وعدہ خلاف نہ سمجھنا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, میری طاقت بڑی, میرا انتقام بڑا. کس دن یوم تبدل الارض غیر الارض, آج زمین گر چکی ہے, والسماوات, آسمان بدل چکے ہیں, وبرزوا للہ الواحد القہار, آج تم قاہر ذات کے سامنے کھڑے ہو چکے ہو. آج فیصلہ ہوگا. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد, آج یہ پولیس بھی ہتھ کڑی لگاتی اور بیڑیوں میں ڈالتی. آج اللہ ہتھ کڑی لگائے اور بیڑی ڈالے. سرابیلہم من قطران, ایک قیدیوں کا لباس ہوتا ہے, ان کو تارکول کی شلوار پہنائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار, آگ کا کرتا پہنائے گا. تخشی وجوہہم النار, سر پہ آگ کی ٹوپیاں چڑھائے گا اور پھر کہے گا ایک طرف ہو جاؤ,
لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف، خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑو. یہ کہنا ہوگا تو یہاں تو پہلے ہتھکڑی لگاتے ہیں مجرم کو، وہاں ہتھکڑی بعد میں لگائیں گے، پہلے اس کو پکڑیں گے. کہاں سے؟ یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور جبڑے میں ہاتھ ڈال کے کھینچیں گے، اس کا سارا جبڑا باہر آ جائے گا. مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. اور عورتوں کو پکڑا جائے گا سر کی چوٹی کے بال، مردوں کو یہاں، اس کے بعد ہمیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، یہ سب کچھ ہوگا. لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، جو کیا تھا پورے والے میں آج سامنے آ گیا. ان اللہ سریع الحساب، ہم نے حساب میں بڑی جلدی نمٹا دیا مسئلہ. پاکستان کی عدالتیں یہ 20 سال کیسی نہ ختم ہو، منٹوں میں نمٹا دیا. لہٰذا آپ تم کیا کرو، ھذا بلاغ للناس، اے میرے محبوب کی امت، جاؤ میرا یہ پیغام غافلوں کو سنا دو. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس بات سے انہیں ڈراؤ. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جان جائیں، انما هو الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جس کی کچھ سمجھ ہے وہ کچھ طریقے کھول کے، کچھ بیٹھ کے، کچھ سمجھے، کچھ سوچے کہ ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور مجھے حساب دینا ہے. وہ عادل ہے، ظالم نہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کو عدل لے کے دے دیا اور ظالم کی سرکوبی میں مدد کی اور مظلوم کے لیے کوشاں رہے، تو اس خوفناک دن میں جب ماں بھاگ جائے، بچے بھاگ جائیں، بیویاں پڑھائی بیگانی ہو جائیں، ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور یہ سورج جو ہم سے اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، اور اس میں سے جو آگ نکل رہی ہے، 1 سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے وہ 10 لاکھ ایٹم بم کی انرجی کے برابر ہے. 10 لاکھ ایٹم بم کی انرجی کے برابر 1 سیکنڈ میں سے آگ نکلتی. اس کے جو اوپر سرفس ہے اس کا کوئی 12,000 سینٹی گریڈ اس کا فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر، اور اس کے اندر 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ اس کا ٹیمپریچر ہے. یہ سورج یہاں سے آدھے فاصلے پر آ جائے، 4.5 کروڑ میل پر آ جائے، تو ہماری ساری زمین دمے ہمالیہ پہاڑ کے اور 7 سمندروں کے بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. وکیل تو پہلے حلے میں جائیں گے، ذمہ دار تو پہلے حلے میں جائیں گے، سیاستدان تو پہلے حلے میں جائیں گے، عدالتیں، صدارتیں، وزارتیں سب ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. یہ سورج حشر کے دن 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا اور تحلیل نہیں ہو سکتے کیونکہ موت مر چکی ہے، موت مر چکی ہے. اور 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا تو اس کی آگ کا کیا عالم ہوگا. دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں چند لوگوں کو بلائے گا. صرف اس دن اللہ کا عرش کا سایہ، یوم لا ظل الا ظلہ، ایک عرش ہے جس کا سایہ ہے، باقی کوئی سایہ نہیں. تو جس کو بلایا جائے گا سب سے پہلے تو بھائی اسلام میں شہادت بڑا درجہ ہے، علم بڑا درجے کی ہے، علماء کا درجہ شہداء سے بھی بڑا ہے. لیکن جو پکار پڑے گی وہ کس کو پڑے گی؟ وہ عالم کو نہیں پڑے گی، شہید کو نہیں پڑے گی، ولی کو نہیں پڑے گی. وہ پکار پڑے گی عادل عادل حکمران عرش کے سائے میں آ جائیں. پہلی پکار، پہلی کامیابی، عادل حکمران، عادل قاضی، عادل جج، عدل لے کے دینے والا وکیل. عدل کیسے فیس لینا حلال ہے، عدل لے کے دینے والا، مظلوم کے گھر تک انصاف پہنچانے کے لیے کوشاں رہنے والا وکیل. آ جاؤ بھائی، انہیں عرش کا سایہ دے دیا جائے. آپ کو تو خود ہی اپنے مقام کا پتہ کوئی نہیں. بڑی بارسی بیچے تھے، گھر میں پارک بن گیا تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل. اتنے بڑے اونچے مقام پر آپ پہنچ سکتے ہیں اسی وکالت سے.
کہ مسجد کا گوشہ نشین اور تہخانے کا بوریا نشین اور حدود پہ خون کی رنگین قبا پہننے والا شہید اور مسند علم پر ساری زندگی بیٹھ کے پڑھانے والا عالم وہ بھی پیچھے رہ جائے گا، ایک شرط کے ساتھ کہ آپ مظلوم کے لیے کیس لڑ رہے ہیں، ظالم کے لیے نہیں۔ اور اللہ نے آپ کو اتنی فراست دی ہے کہ چہرے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے۔ وہ وکیل ہی کیا ہے، وہ تو جا کے چلے گئے تھے جس کو یہی نہ پتا چلے کہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے۔ اگر وہ مظلوم کے لیے کوشاں ہے تو اللہ کے عرش کا سایہ اس کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بانہیں پھیلا دے گا۔ ایک اور حدیث، ان فی الجنۃ لدرجۃ، جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے، لا ینالھا الا ثلاث، تین شخصوں کے علاوہ وہاں کوئی چوتھا جا نہیں سکتا۔ پہلا کون ہے؟ الامام العادل، عادل بادشاہ، عادل حکمران، عادل جج، عادل قاضی، عادل وکیل، ذو رحم وقول، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، ان کی جفا کے بدلے میں وفا کرے، گالی کے بدلے میں دعا دے، محرومیوں کے بدلے میں عطا کرے، تو یہ بھی اس درجے پر ہوگا۔ تیسرا، ذو عیال صبور، بالی بچے والا، کمائی تھوڑی، خرچہ زیادہ، حرام نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، چٹنی سے کھا لیتا ہے، یہ بھی یہاں پہنچے گا۔ ایک حوالہ ہمیں ملا کئی سال پرانی بات، چلہ تبلیغ میں لگا، کہنے کا مجھے ایک دن میرا افسر مجھ سے پوچھنے لگا کیا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ رشوت بھی گئی، ہیرا پھیری بھی گئی، اتنی تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو کیا میں نے اس سے کہا کہ پہلے نیت نہیں تھی، نہیں ہوتا تھا، اب نیت کر لی اب ہوتا ہے۔ کب کیسے ہوتا ہے مجھے حساب کر کے بتاؤ، تو بجٹ دکھاؤ مجھے کیسے 30 دن اس تنخواہ میں گزرتے ہیں، 5 بچے جو اسکول پڑھ رہے ہیں، کل وہ یہ حال ہے کہ 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے، یہ اس درجے کا مالک ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء نہیں پہنچ سکتے، یہ اس درجے کا مالک ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء نہیں پہنچ سکتے، یہ پہنچ جائے گا حوالدار اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن جیسے انسان بلندی پر ہوتا ہے تو اس کی پرواز تیز ہوتی، اور وہی پرواز کا رخ اگر نیچے ہو جائے تو پھر گرنا بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جہاز کے حادثے میں کوئی نہیں بچتا، کوئی معجزہ نمودار ہو جائے، اکا دکا بچ جائے، بس کے حادثے میں، موٹر کے حادثے میں کوئی مر گیا، کوئی زخمی، کوئی بچ گیا، کسی کو خراش نہیں، لیکن جہاز کے گرے ہوئے کبھی سلامت نہیں دیکھتے الا ماشاء اللہ۔ تو آپ جہاز سے سوار ہیں، جہاز پر اگر کسی کے گھر کا چراغ بجھا دیا ہے تو پھر تحت الثری کی طرف گرنا ہے، گرنا ایسا گرنا ہے کہ نہ ہڈی چھوڑے گا نہ پسلی چھوڑے گا۔ تو ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس کے لیے جس درجے کا ایمان چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وہ کریں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اور جو طرز زندگی سمجھایا ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو میں نے ایک حدیث شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا 9 باتوں، 9 باتیں اختیار کرو، 9 باتیں۔ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا مجمع ہو، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، عدل کرنا
چاہے شریعت سے مخالف ہو یا موافق ہو. عدل کرنا. مخالف بھی اگر مظلوم ہے تو اسی کی مدد کرنے کا حکم ہے. کلمۃ العدل فی الغضب والرضا. لفظی مطلب تو یہ ہے غصہ ہو یا خوشی ہو عدل کرنا ہے. لیکن غصہ اور خوشی کا کی تطبیق کیا ہے کہ ہمیشہ فریق مخالف پر غصہ سے اور موافق سے رضا ہوتی ہے. تو اگر عدل مخالف کی طرف جا رہا ہے تو لگام کھینچ نہ لینا. تو اللہ کا نبی تو خطا سے پاک ہے, معصوم ہے, اس پر تو خطا ہے ہی کوئی. تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے ارشاد فرما رہے ہیں عدل کرنا ہے. عدل حالانکہ خود اللہ کی حفاظت نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, ہر خطا سے پاک, ہر عیب سے پاک. ان سے کہا جا رہا عدل, عدل کرنا ہے, ظلم نہیں کرنا. والقسط فی الفقر والغنا. ایک جملے میں ساری اکنامکس سمجھا دی کہ میانہ روی سے چلنا ہے, پیسہ ہو یا نہ ہو, غنا ہو یا فقر ہو, میانہ روی سے چلنا ہے. پھر اخلاق سمجھائے ان اصل من قطعنی, جو توڑے اس سے جوڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ اوتیا من شرمنی, جو نہ دے وہ تم اسے دو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي, جو ظلم کرے اسے معاف کرو. یہ بڑا مشکل کام ہے. 100 نفل پڑھنے آسان ہے, جو سلام نہ کرے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. گرمی کے روزے آسان ہوتے ہیں اور گالی دینے والے کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا, بولو تو یاد الہی میں. وَصَمْتِي فِكْرًا, خاموشی ہو تو اللہ کی نشانی میں, غور و فکر میں. وَنَظْرِ عِبْرًا, نظر اٹھے تو شہوت کی نہ اٹھے, عبرت کی نظر اٹھے, عبرت کی. یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے, مٹ جانے کا گھر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن کر آئے, ایک راہبر بن کر آئے, اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے. تو بھائیو, اس طریقے پر آنا اور ان کے علم کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہماری کامیابی ہے. باقی سب ناکامیاں ہیں. مال کا آنا کامیابی نہیں, وکالت کا چمک جانا کوئی کامیابی نہیں, سیاست میں جھنڈے گاڑ دینا کوئی کامیابی نہیں. اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب, اللہ ناراض ہو گیا تو ہم ناکام. یہ تصور ہمارے اندر سے مٹ چکا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود کہ ساری دنیا قدم بوسی کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے, سارے خزانوں کی کنجیاں پیش کی جائے, ایسے سامنے ڈھکا ہوا فرشتہ لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے, کہو میرے نبی سے سورا جبال تہامہ, مکے کے پہاڑ, عرب کے پہاڑ, میں آپ کے لیے سونا, چاندی, زمرد, یاقوت بنانے کو تیار ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ عبدًا رسولہ اور ملکًا رسولہ. آپ غلامی چاہتے ہیں یا بادشاہی چاہتے ہیں؟ غلامی والی رسالت یا بادشاہی والی رسالت؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولہ, نہیں, غلامی والی رسالت چاہیے, بادشاہی والی رسالت نہیں چاہیے. اور اپنے اوپر اتنی تکلیف کو برداشت کیا سر, صرف اپنے اوپر نہیں, اپنے سارے گھر پہ برداشت کیا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار تھی, ان کا حال پوچھنے کے نے مجھے ایک صحابی صاحب تھے, تو نے عرض کی, تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں اندر آنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ, میرے گھر میں کوئی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں, ایک چادر جس سے پردہ کر سکوں. اور سب سے لاڈلی بیٹی, سب سے محبوب بیٹی, چاروں بیٹیوں میں سب سے پیاری. سفر پہ جاتے تو بیویوں سے پہلے ملتے, فاطمہ کو بعد میں ملتے. آخر جب سفر سے واپس آتے تو فاطمہ کو پہلے ملتے, بیویوں کو بعد میں ملتے. اتنی پیاری بیٹی. اور بچے اتنے پیارے, میں تھوڑا سا پیچھے پس منظر بتا دوں, پھر آپ کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. بچے اتنے پیارے
رات کو ایک دفعہ پانچوں کٹھے سوئے ہوئے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین دائیں بائیں حضور بھی۔ حضرت حسن کو پیاس لگی تو انہوں نے اماں سے پانی مانگا کہ اماں پانی چاہیے۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ کے اٹھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ سامنے پانی پڑا ہوا تھا سراہی میں، پانی نہیں اٹھایا۔ باہر سندھ میں ایک بکری کھڑی تھی، وہ بکری وہ تھی جس کا دودھ ختم ہو چکا تھا، شاطن تکی، جس میں دودھ کوئی نہ ہو۔ تو آپ نے اس سے ہاتھ مارا، تھن کو درد سے بھر گیا دودھ کے ساتھ، تازہ دودھ دوہا۔ رات کے اندھیرے میں بچے نے پانی مانگا، وہ پانی پلائے، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں بکری کی طرف؟ اپنے معجزے حضور ہر وقت نہیں ظاہر کیا کرتے، ایسی شفقت کا دریا۔ تھن بھر گئے، تازہ ایسے بڑا گلاس بھرا اور اندر لائے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تو بھاگ کے آگے ہوئے پینے کے۔ حسین پھرتیلے تھے بہت، تو آپ نے کہا پیچھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار کریں؟ دونوں سے ہی ہے، اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، اس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا۔ پانی تو فاطمہ کو پلانا چاہیے تو جو ماں ہے، یہ تو رسول اللہ ہے، عرش تک جن کی پرواز ہے، زمین پر بیٹھے جو لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو جو عقل دی گئی، ساری دنیا کے بشمول انبیاء، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو اللہ کے رسول اکیلے کو عقل دی گئی اس کی مثال ایک صحرا کی ہے۔ اتنا بڑا علم، اور انہیں کے علم کے خلاف جب حکومت چلے گی تو کامیابی تک کیسے پہنچ؟ ان کے علم کے خلاف جب قانون بنیں گے تو انصاف کہاں سے ملے؟ کبھی جاہلوں کے پیچھے چل کے بھی علم حاصل ہوا۔ مغرب کے قانون سے ہم انصاف لائیں گے کہاں سے؟ مغرب تو اندھیروں کی جگہ، دیکھتے نہیں سورج روزانہ مغرب میں جا کے اندھا ہو جاتا ہے، ہم ماں روشنی کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ مشرق سے سورج ابھرتا ہے، مشرق میں ڈوب کر کہتا بچنا مغرب سے، یہاں میں بھی اندھا ہو گیا، تم کیا روشنی دیکھنا چاہتے ہو؟ اور ہمارا نبی مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوا، مشرق وسطیٰ، مشرق کا بھی سینٹر، مشرق وسطیٰ، بلکہ بیت اللہ کو پوری دنیا کے درمیان میں اللہ نے بنایا ہے۔ تو ایسے نبی کی ذات جس کے علم کی روشنیاں عرش تک پہنچ رہی ہوں، ان کا علم چھوڑ کر اور ہم میکالے کے قانون پڑھیں اور ان کے مطابق لوگوں کو انصاف دینا چاہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اندھیروں میں اجالے کہاں سے آئیں گے؟ مغرب سے روشنی کیسے پھوٹے گی؟ ڈوبنے کی جگہ سے کوئی نہیں ابھرا کرتا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ رخت سفر باندھو، دنیا کا آخر آ گیا۔ تو یہ ہمارے اندھے دانشور ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ مرعوب، ان کے علم سے مرعوب، ان کی چکا چوند روشنیوں سے مرعوب، خود بھی اندھے، ہمیں بھی اندھے رکھا اور میں جا کے دھکیل دیا۔ اس لیے تو اللہ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے، کب تک ناچے گا؟ خود حرص و حوث کو چھوڑنیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ دن آنے والا ہے، کیسے اہتمام سے اٹھ رہے ہیں اور پانی کی وجہ دودھ لا رہے ہیں تو ایک کتنا پیار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی کی ساری قصے میں آنکھ نہیں کھلی، وہ آ کر تک سو رہے، اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ہم پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ تو ان کو تو کانٹا بھی چبھے تو آپ کو درد ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہی میرے گھر میں تو اتنی بھی چادر نہیں کہ چہرے پر کر کے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر اندر بھیجی، بیٹا اس سے پردہ کر لو۔ باپ کی چادر سے حضرت فاطمہ نے پردہ کیا،
اندر آئے, حال پوچھا تو وہ حضرت فاطمہ رو پڑی, یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو اس کا علاج کوئی نہ تھا ساکے, اب بیماری آئی ہے تو دوا کا بھی انتظام کوئی نہیں ہے. تو اس نے عظمت کے پہاڑ جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے, بیٹی کے آنسوں نے آپ کو رلا دیا اور سینے سے لگا لیا, اور افضل ترین مقدس ترین بیٹی اور باپ کے آنسو رواں ہیں. یہ امت کو سبق دینا ہے کہ دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھ لینا, کہیں کہ اپنے گھر کا کی چوپڑی کھانے کے لیے کسی کے گھر کی چولہے کی آگ نہ بجھا دینا, یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا. پھر آپ نے فرمایا حوینی علیک حوینی علیک, بیٹی اتنا غم نہ کر, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة ایام ذواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو دین حق دیا ہے, 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا, میں بھی تیرے ساتھ ہوں. پھر کہا یہاں جو میں بات بتانا چاہتا تھا سارا قصہ سنایا, اعرض علی ربی لیجعل بطحا مکہ ذهبا, یہ سارا عرب کا پہاڑ, یہ اوٹ پہاڑ روزانہ مجھ سے کہتا ہے اجازت ہو تو سونا چاندی بن جاؤں, اگر آپ فرمائیں تو آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں. کہ نہیں میرے مولا مجھے نہیں چاہیے, اجوع یوما واشبع یوما, ایک دن بھوک برداشت کروں گا, ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور کفا بکی شرفا, جنت کی سرداری مفت میں مل گئی, کھاتے پیتے مل گئی, اب سرداری مل رہی, اب سرداری مل رہی, نہ دوا کے پیسے نہ روٹی نہ پیٹ کا ایندھن بجھے نہ ہڈیوں کا درد دور ہو. کہ بیٹی تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. بھائی ادھر کی سرداری تو سنا دی اور کھانے کو ایک لقمے کا انتظام نہیں کیا. علی کو بلا کے ڈانٹا نہیں کہ تو میری بیٹی کا خیال نہیں کرتا, تو میرے معصوم بچوں کا خیال نہیں کرتا. رات کو حضرت اسامہ ملنے کے لیے آئے, سردی کا موسم, آپ نے چادر اوڑی ہوئی, اندھیرے میں چادر اوڑی ہوئی, حضرت اسامہ بات کرتے رہے, نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی. جب بات ختم ہوئی تو آپ نے کہا, تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی, ادھر حسن کو اٹھایا تھا ادھر حسین کو اٹھایا تھا, ایک دفعہ ان کو چوما ایک دفعہ ان کو چوما, پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما, اللہ مجھے ان سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. تو ایسوں کی بھوک کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آپ بھی تو کہتے ہیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں, آپ بھی تو یہی سوچتے ہیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں. تو حسنین سے بڑے بچے تو ہمارے بڑے نہیں ہیں, فاطمہ سے مقدس بیٹی تو ہماری نہیں ہے, عائشہ سے مقدس تو ہماری بیویاں نہیں ہیں, خدیجہ سے مقدس تو نہیں ہیں, ام سلمہ جویریہ سے مقدس تو نہیں ہیں, زینب بنت جحش اور سے تو مقدس نہیں ہیں, زینب بنت خزیمہ سے تو مقدس نہیں ہیں, صفیہ سے تو مقدس نہیں ہیں, ام سلمہ سے تو مقدس نہیں ہیں, ام حبیبہ سے تو مقدس نہیں ہیں. ان کے گھروں میں واقع کچھ نہیں کھانے کو, صرف ایک بات سمجھائی کہ میں اے میری امت دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھنا, ایمان کے سودے نہ کرنا, دنیا کے سودے کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, شہادت سے کچھ دیر پہلے وصیت نامہ لکھوایا تو اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت فرمائی. میں نے ایک جملہ سنانا لیکن میں ساری سناتا ہوں کو صحیح ہر جملہ سنانے کے قابل. احی قلبک بالموعظہ, میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا. کس سے؟ اللہ کی باتوں, اللہ کی باتوں. ابھی آپ 1 گھنٹہ نہیں ہو, گھڑی میرے سامنے ہے, آپ کی سب کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں بدلی ہوئی ہے, تو میں نے جادو کیا؟ صرف اللہ کی بات کی ہے, دل زندہ ہو گئے, دل زندہ ہو گئے. کیوں؟ اندر میں وہ جو بیج پڑا اس کو تھوڑا پانی مل گیا. یہ وہ کام ہے جو آپ کو روزانہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہفتوں گزر جائیں, مہینوں گزر جائیں, کھیتی کو پانی نہ دیں, وہ قبل کیسے ہوگی؟ یہ تو اللہ کی کا ہم پر احسان ہوا کہ ایمان کا بیج, اس کی جڑ اتنی گہری ہے کہ وہ خشک ہوتا ہی نہیں, ذرا سا پانی لگے پھر کھڑا ہو جاتا, ذرا سا پانی لگے پھر کھڑا ہو جاتا. یہ تو اس کا کرم ہے ہمارے اوپر. جیسے ہم نے حال کیا ہوا ہے, اخبار پڑھ, ٹی وی دیکھ, گانے سن, گپے مار, کوئی موقع آتا ہی نہیں کہ کبھی بیٹھ کے اللہ کے رسول کی بات بھی سنتے. تو آپ نے حضرت علی نے ارشاد فرمایا احی قلبک بالموعظہ, میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے. ونورہ بالحکمہ, اسے نورانی بنانا اپنے نبی کی باتوں سے. وقوہ بالزہد, دنیا سے بے رغبت کر کے اسے طاقت پہنچانا. اس کا ٹونک دنیا کی نفرت اور حقارت ہے. وذللہ بالموت, کبھی نفس اکھڑے اور کبھی تیرا دل مچلے تو اسے موت کی یاد کی لگام چلا دینا. وقررہ بالفنا, تنہائی میں بیٹھ کے یاد دلانا کہ تجھے مرنا ہے. وعارض علیہ اخبار الماضین, پچھلی قوموں کے قصے سنانا. حذر وصولۃ الدہر, لوگوں کی بے وفائیاں سے یاد دلانا.
وہ صرف دیارہم اجڑے شہروں میں جانا، ٹوٹے گھروں میں جانا، ویران حویلیوں میں جانا، پھر ان سے سوال کرنا این حلو، یہ حویلیاں تو کبھی بڑی آباد تھیں، یہاں تو کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں تو ہٹو بچوں کے شور تھے، ورم گردشیں آباد تھیں، یہاں تو بڑی کھنک تھی، چمک تھی، یہاں تو گردش میں جام تھا، ساقی تھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ این حلو، این حلو، کہاں چلے گئے؟ آج جالے کیوں تن دیے گئے؟ آج ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. کل بیت وان طالت سلامتها یوما تدرک، کیسی چمک تھی، یہاں تو گردش میں جام تھا، ساقی تھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ این حلو، این حلو، کہاں چلے گئے؟ آج جالے کیوں تن دیے گئے؟ آج ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. کل بیت وان طالت سلامتها یوما تدرکه النکباء والحوض، کوئی حویلی، کوئی گھر، کوئی محل، کتنا ہی آواز کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ ہوا کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا، اور مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا. جاؤ لال قلعہ دلی دیکھ لو، شاہی قلعہ لاہور دیکھ لو، موہنجو داڑو کے کھنڈر دیکھو، ماڈل ٹاؤن کی ویران کوٹھیاں دیکھو، بنانے والوں نے کتنے ارمانوں سے بنائی تھی، آج ان کے بیچنے والے بھی مر گئے. لہذا میرے بیٹے، ٹوٹے گھروں میں جا کر سوال کرنا کہاں چلے گئے؟ ایک ایک اینٹ، ایک ایک محراب، ایک ایک غلام گردش، ایک ایک ستون، ایک ایک جھکا ہوا، ایک ایک جھکا ہوا ستون، وہ تمہیں بتائے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربہ. وہ بورے والا کا دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور بورے والا کی مٹی کے اندھیر کے گھر میں جا کے سو گئے. انک شرکۃ عہدہم، میرے بیٹے تو بھی ایک دن اس دیش سے نکل جائے گا اور مٹی کے دیش میں جا کے آباد ہو جائے گا. خود حضرت علی کے اشعار ہیں، جب حضرت فاطمہ کو دفن کیا تو قبر پہ کھڑے ہو کر پکارا فاطمہ، اوروں کو عبرت دلانے کے لیے. فاطمہ کون سنے، کہاں سے جواب آئے؟ پھر ارشاد فرمایا ما لی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا یرد جوابی. یہ وہی تو فاطمہ ہے، ایک پکار پہ بستر سے تڑپ کے اٹھتی تھی، آج میری پکار صدا بصحرا کیوں ہے؟ یہ اٹھتی کیوں نہیں؟ اے حبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعد خلۃ الاحباب. اے فاطمہ کیا ہوا؟ 4 ہاتھ زمین میں جاتے ہی دوستیاں ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں، ختم نہیں ہوئی، یہ ریت یہی ہے کہ جانے والا مڑ کے نہیں دیکھا کرتا. ارشاد فرمائے لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل. آج مجھ پر بات کھل گئی کہ یہ ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کتنا ہی لمبا ساتھ کیوں نہ ہو، آخر ایک جگہ آ کر دوراہا آتا ہے، ایک یوں جاتا ہے، ایک یوں جاتا ہے. ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو اتارا. مجھے پتا چل گیا کہ یہاں کوئی ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا. MTJ اسپیچز آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیٹسٹ بیانات. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے بیانات آپ سن سکیں. وَإِنْ قَطَعْتُ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ. اس شعر کا ترجمہ ایک اور شعر کے ساتھ جو اردو میں بالکل ہم پلہ ہے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو یہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس بورے والے کے ٹوٹ جانے والے گھر کے پیچھے، اور اس وہ اولاد جو قیامت کے دن آنکھیں ماتھے پہ لے جائے گی، وہ بیوی جو کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، ہم ان کی خاطر اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیں، ہم سے بڑا دیوانہ کون ہوگا؟ تو آپ نے آخری جملہ بولا، آخری جملہ، میرے بیٹے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. اے میرے بیٹے، ایک وقت آئے گا دنیا اور آخرت ٹکرائیں گی. دنیا چھوڑ دینا، آخرت نہ چھوڑنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. ظالم آپ کے چیمبر میں آ جائے، ہزاروں کے ڈھیر لگا دے گا، اٹھ جاؤ، میں اپنے بچوں کو ظلم کا مال نہیں کھلا سکتا، اٹھ جاؤ، میرے لیے ظالم کے لیے کوئی میرے چیمبر میں جگہ نہیں ہے. پھر دیکھو اللہ آپ کو کہاں سے رزق دیتا ہے. عادل ظالم بھوکے نہیں مر رہے، عادل بھوکے مر جائیں گے. بے نمازی بھوکے نہیں مر رہا، نمازی بھوکے مر جائیں گے. سود کھانے والے بھوکے نہیں مر رہے، حلال کھانے والے کیوں برباد ہو جائیں گے؟ کیا اللہ غافل ہو گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے 7 زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد. میرے بندے، میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تم کل کی روزی کے بارے میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں کام نہیں دیا، مزدوری کا ہے کی مانگتا ہے؟
جب کل آئے گا تو تیرا رزق لے کر آئے گا. فإني لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني. میرے بندے میں تو نافرمان ہوں, مشرک کو نہیں بھولتا, تجھے کیسے بھول جاؤں گا جب تو سجدے میں پڑھ کے مجھے پکارتا ہے. تیری آہ و بکا میرے عرش تک آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنوں کو آزما لیتا ہے. ناراض نہیں, امام حسین تو ناراض تھا اور یزید پہ راضی تھا, تو ہم یزیدی کیوں بنتے ہیں؟ جب قائد کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارا قائد حسین ہے, اور جب چلنے کا مسئلہ آتا ہے تو قائد کچھ اور بن جاتے ہیں. صرف ذکریات صرف یاد کرنے کے لیے تو حسین ہے, عمل کرنے کے لیے اس کا دشمن ہے. کچھ تو سوچو بھائی ہو. صرف ایک یزیدی ظالم ہے, وہ وکیل ظالم نہیں ہے جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے فیس لے کر. صرف ایک حسین مظلوم ہے, وہ مظلوم نہیں ہے جس کے گھر کا چولہا بجھ گیا اور شام کو اس کے گھر میں روٹی نہیں پکی. فیصلہ آباد سے میں نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے کے لیے. دور سے ریڑھی والے کو دیکھا, سفید داڑھی سفید پگڑی, میری نظروں میں جچا, اس لیے میں اس کو نظر ٹکائے چلا رہا تھا. جب قریب سے گزرا تو ایسے دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آیا, ایسے لڑیاں موتیوں کی طرح پروئی ہوئی. تو میں اس کی طرف مڑ گیا. وہ ایسے ریڑھی پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور پیٹی پہ ایک پیٹی رکھی اس پہ ہاتھ رکھا ہوا اور ایسے خاموش آنسو سے رو رہا تھا کہ دنیا والوں کو تو نہیں پتا چل رہا تھا, پر عرش میں غلغلہ تھا اس کے آنسو سے. میں اجنبی, میں اس کا کیا لگتا ہوں, میرے آج تک آنسو میں روکے. میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں. مجھے اس کی شکل ایسے سامنے میرے آ جا. میں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ برا آدمی سر, بالکل سفید داڑھی. تو اس نے وہ پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی, سیب کی پیٹی ایسے الٹا دی. تو اوپر کی سطح کے 10-15 سیب اچھے تھے, نیچے سارے آدھے گلے ہوئے سیب رکھے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہنے کا بیٹا میں بہت غریب, اس کی بہت نے میرا سینہ چیر دی, میں بہت غریب آدمی, میں ایک پیٹی منڈی سے روز لاتا ہوں, دوپہر تک بک جاتی ہے. تو اردو ڈالنے لگتا تھا, اردو سیکھیں. پہر کو میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی. آپ تو صرف فیس دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں پیچھے کتنے مظلوم کے آنسو ڈال رہے ہیں, اور ان کا حساب دینا پڑے گا, یہ قیمت چکانی پڑے گی. جس نے یہ پیٹی لگائی تھی کوئٹہ میں, اس نے بھی اس لیے لگائی تھی کہ بچوں کو روٹی کھلانی ہے, اور اس ظالم کو یہ نہیں پتا چلا کہ کہاں ایک غریب کے گھر کا چولہا بجھ گیا. اس کے گھر میں دوپہر کو رات چھا گئی. مظلوم کی ہائے کبھی رائے گا نہیں جاتی, مظلوم کی ہائے سے بچیں تو آپ کا پیشہ بڑا مقدس ہے. لیکن اگر ظالم آپ کے علم میں بنا دے رہا ہے تو پھر قیامت کے دن کوئی نہیں بتا سکے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. کہ ہم کوئی تبلیغی جماعت, کوئی جماعت نہیں ہے کہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کی طرف سے اس کا ممبر بننے کی دعوت دینے. میں نے تو آپ سے ابھی تبلیغ کا لفظ بولا, اب آ کر بولا, 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا. جو میری ذات سے متعلق, آپ کی ذات سے جو اللہ کا دین مطالبہ کر رہا, وہ بات آپ کے سامنے رکھیں. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. ہم کوئی جماعت نہیں, ہم کوئی الگ فرقہ نہیں, ہم کوئی الگ تحریک نہیں. ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے. ساری دنیا سنسان ہو گئی, ویران ہو گئی, تقویٰ ایک کہانی بن گیا, زہد ایک داستان بن گیا, عدل ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گیا. تو وہ صفات ایمان زندہ ہوں, تبلیغ اس کی محنت ہے. جس کے وکیل بھی محتاج ہیں, ڈاکٹر بھی محتاج ہیں, ذمہ دار بھی محتاج ہیں, تاجر بھی محتاج ہیں, کاشتکار بھی محتاج ہیں, وہ کریں گے. اللہ کا رسول ہمیں بتا گیا. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر اتارنا, جو اللہ کے یہاں اتنا معزز اور محترم ہے. میں آپ کی عدالت سے مثال دیتا ہوں. عدالت ابھی آپ کے سیکرٹری صاحب نے کہا صدر صاحب تشریف لائیں, ان کا نام نہیں پکارا, صدر صاحب تشریف لائیں, مولوی صاحب کو خطاب کی دعوت دیں. جن کو ہم معزز سمجھتے ہیں ہم ان کو نام نہیں پکار